شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ یہ خوفناک کہانی ثاقب شیئر کر رہے ہیں فیصل آباد سے۔ ثاقب کہتے ہیں میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے جب میٹرک کیا تو میرے گھر والوں نے فردر اسٹڈیز کے لیے مجھے اسلام آباد بھیج دیا۔ وہاں پر ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں مجھے ایڈمیشن لے دیا گیا کہ وہیں پر رہوں گا اور پڑھوں گا۔ وہاں پر میں نے رہنا شروع کر دیا۔ کچھ دن تو بہت اچھے سے گزرے، وہاں کے ماحول کو میں نے انڈرسٹینڈ کیا۔ مجھے عادت تھی اسموکنگ کرنے کی۔ وہاں پر اسموکنگ بالکل بھی الاؤ نہیں تھی، تو میں چھپ کر اکثر ہاسٹل کے کسی نہ کسی کونے میں جا کر اسموکنگ کر لیتا تھا۔ ایک دن مجھے وہاں پر سیکورٹی گارڈ نے دیکھ لیا کہ یہ یہاں پر اسموکنگ کرتا ہے۔ اس نے میری شکایت لگا دی وارڈن کو۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ اب اگر ہم نے تمہیں یہاں پر اسموکنگ کرتے دیکھا تو ہم تمہیں ہاسٹل سے نکال دیں گے۔ بے شک یہ پرائیویٹ ہاسٹل ہے، لیکن یہاں پر جو رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں ان کو تمہیں مسٹ فالو کرنا ہوگا۔ اب مجھے 2 دن تو میں نے بڑی مشکل سے گزارے۔ تیسرے دن میں نے بہانہ بنایا بیمار ہونے کا۔ رات 9:30 بجے کا ٹائم تھا، تو میں نے اپنے وارڈن سے کہا کہ مجھے میڈیسن لینے جانا ہے تو آپ مجھے جانے دیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ تم یہاں پر جانتے ہو کسی جگہ کو؟ میں نے کہا کہ جی میں جانتا ہوں، میں لڑکوں کے ساتھ باہر گیا تھا، تو میں بس ابھی آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو۔ میں ہاسٹل سے باہر نکل آیا۔ وہاں پر مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں مجھے گیٹ کیپر نہ دیکھ لے۔ میں چلتا چلتا کافی آگے نکل آیا۔ وہاں پر مجھے ایک آٹو رکشہ نظر آیا، اس میں بیٹھا اور میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے بس کسی ایسی جگہ پر جا کر چھوڑ دو جہاں پر زیادہ رش وغیرہ نہ ہو۔ تو اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، یہاں پر پاس ہی ایک جگہ ہے، نہر ہے بڑی خوبصورت، تم وہاں پر کچھ ٹائم گزار لو۔ میں نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تو مجھے وہاں پر چھوڑ دو۔ مجھ سے یہ غلطی ہے کہ میں اس کو یہ کہہ دیتا کہ تم کچھ دیر بعد مجھے یہیں سے پک کر لینا۔ اس نے مجھے چھوڑا، وہ چلا گیا۔ میں نے سگریٹ نکالا، 10 بج گئے تھے۔ اسموکنگ کرتا کرتا میں اس نہر پر چلنے لگ گیا۔ بہت خوبصورت جگہ تھی، پوری نہر جو تھی دونوں طرف سے درختوں سے کورڈ تھی۔ میں چلتا چلتا جا کر نہر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اسموکنگ کر رہا تھا میں، ہوا بھی بہت تیز چل رہی تھی۔ ایک دم سے ہوا اتنی تیز ہوئی کہ سارے درخت زور زور سے جھولنے لگے۔ مجھے لگا کہ ابھی شاید بارش شروع ہو جائے۔ 10:15 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا، مجھے 15 منٹ ہو گئے تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے۔ ایک دم سے مجھے بڑی عجیب و غریب سی آواز سنائی دینے لگی، جس طرح سے کوئی آدمی ہے وہ بہت بھاری آواز نکال رہا ہے، جیسے وہ کچھ بول رہا ہے لیکن اس کے ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہے، جیسے منہ میں کچھ بول رہا ہے وہ، لیکن آواز بہت وزنی تھی۔ تبھی میں یہاں وہاں دیکھنے لگا، مجھے تو کہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ موبائل بھی تھا میرے پاس، میں نے ٹارچ سے دیکھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ تبھی ایک دم سے ایسا لگا کہ درخت کے اوپر سے کوئی کودا ہے، جو میرے پیچھے درخت تھا، چھلانگ لگاتا وہ مجھے کوئی محسوس ہوا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مجھے کوئی وجود سا کھڑا ہوا نظر آیا۔ مجھے لگا شاید یہ بندر ہے، بندر کی طرح ہی اس کا جسم تھا، بالوں سے بھرا ہوا۔ میں اس کو غور سے دیکھنے لگا کہ یہ تو مجھے کوئی بندر لگ رہا ہے۔ بندر شاید یہ جگہ ایسی ہے، یہاں پر بندر ہو سکتے ہیں کیونکہ بہت گھنے درخت تھے۔ میں تھوڑا سا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ٹارچ میرے ہاتھ میں ہی تھی، میں اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد بڑھنے لگ گیا۔ بڑھتے 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 اس کا قد جو تھا میرے سے بھی اونچا ہو گیا۔ پورے درخت کے جو تنا ہوتا ہے وہ پورا اس سے بھی لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری تو ٹانگیں کانپنے لگی۔ یہ ہے کیا؟ وہی بندر کی طرح اس کا پورا جسم تھا، بہت بڑے بڑے گھنے بال تھے۔ ایک دم سے اس کا چہرہ ویزیبل ہوا، پتہ نہیں وہ بالوں میں کورڈ تھا یا کیا تھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اتنا بھیانک چہرہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس کی جو ہونٹوں والی جگہ تھی اور جو جبڑا تھا وہ بہت بڑا تھا، بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور ناک والی جگہ پر سوراخ تھا۔ ماتھے کے درمیان میں ایک سینگ تھا، بہت لمبے لمبے بازو اور ہاتھ تھے۔ میں نے اللہ اکبر کہا اور میں نے نہر کی دوسری طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ آگے گیا تو بھاگتا گیا۔ وہ مخلوق ایسے لگا جیسے
میرے پیچھے تھوڑا سا بھاگا ہے، پھر وہ ڈس اپیئر ہو گیا، غائب ہو گیا۔ آگے جہاں پر گیا تو وہاں پر عجیب و غریب اتنی خوفناک وہ آوازیں تھیں، اور وہ بہت زیادہ تھے۔ وہ پتہ نہیں ان میں وہ پورا خاندان تھا یا کوئی کیا قبیلہ تھا، کیا تھا کیا نہیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ساتھ ساتھ جو درخت ہیں وہ درخت ان کے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ بھیانک آوازیں نکال رہے تھے، غرا رہے تھے، بول رہے تھے یا رو رہے تھے، کیا تھا کیا نہیں۔ وہاں سے پھر واپس بھاگا، اتنا بھاگا، اوپر سے آندھی، جیسے آندھی شروع ہو جاتی ہے ایسے موسم بن گیا۔ بھاگتا بھاگتا روڈ پر آیا، روڈ بالکل خالی تھا، کوئی رکشہ کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اب جاؤں تو جاؤں کہاں، کیونکہ میں نے رکشے والے کو کہا تھا مجھے ایسی جگہ پر چھوڑنا جہاں پر کوئی بھی نہ ہو۔ اسی سڑک پر میں نے سیدھا بھاگنا شروع کر دیا۔ تبھی کیا دیکھتا ہوں، آگے ایک شخص جا رہا تھا، اس نے چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو روکا، میں نے کہا بھائی میری مدد کرو، میں تو نہر پر جا کر بیٹھا تھا، تو میں نے تو وہاں پر بہت بھیانک مخلوق کو دیکھا ہے، مجھے فلاں فلاں ہاسٹل میں جانا ہے، میری مدد کرو، مجھے کوئی یہاں سے کوئی رکشہ وغیرہ لے دو۔ وہ جو آدمی تھا اس نے پورا چہرہ کور کیا ہوا تھا، اتنی ٹھنڈ نہیں تھی، گرمی کا موسم تھا، تو اس نے مجھے یہ کہا کہ جیسے اشارہ کیا کہ آؤ میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ اب سڑک بالکل سیدھی تھی، مجھے سیدھی سڑک پر لے جانے کے بجائے اس نے رائٹ سائڈ پر ٹرن لے لیا۔ مجھے لگا کہ شاید ادھر کوئی مارکیٹ ہوگی یا کوئی روڈ ہوگا، نیا شہر تھا، مجھے تو اتنا پتہ ہی نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ چلتے چلتے وہ مجھے ایک ایسی جگہ پر لے آیا جو بالکل اندھیرے سے بھری ہوئی تھی۔ آگے دیکھا تو آگے ایک قبرستان شروع ہو گیا۔ وہ آدمی چلتا چلتا قبروں میں جا کر درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تم مجھے کہاں پر لے آئے ہو، یہ تو قبرستان ہے بھائی، میں نے تمہیں کہا ہے کہ مجھے ہاسٹل جانا ہے، مجھے کوئی راستہ بتا دو کہ میں کس طرف جاؤں۔ ابھی یہ کہنے کی ہی دیر تھی، اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ اتنا خوفناک تھا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ ساری جگہ جنات کی ہے، وہ اتنا بھیانک تھا۔ میں پھر وہاں سے بھاگا پیچھے کہ اللہ مجھے صرف ایک دفعہ بچا لے، جو میری غلطی میرے سے ہوگی یا اکیلے یہاں سے ہاسٹل سے نکلنے کی۔ بھاگتا بھاگتا کہیں سڑک پر پہنچا، وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی، صبح ہو چکی تھی، رات کا بے ہوش تھا، موبائل میرا آف تھا، پتہ نہیں وہ کہیں گرا یا کیا ہوا، موبائل میرے سے کافی دور پڑا ہوا تھا، اسی سڑک پر لیٹا ہوا تھا۔ اٹھا، موبائل اٹھایا، آن کر رہا تھا، موبائل آن نہیں ہو رہا تھا، پتہ نہیں موبائل کو کیا ہوا تھا کیا نہیں، وہ آن نہیں ہو رہا تھا۔ میں اتنا نڈھال تھا کہ مجھ سے ایک قدم بھی چلا نہیں جا رہا تھا، میں پھر وہیں گر گیا۔ تبھی وہاں پر سڑک سے ایک بائک والا گزرا تھا، اس نے مجھے دیکھا، وہ میری طرف آیا، اس نے کہا کہ کون ہو تم، تمہیں یہ کیا ہوا ہے؟ میرے سے بولا نہیں جا رہا تھا، میں نے بڑی مشکل سے اسے بتایا کہ مجھے فلاں ہاسٹل میں جانا ہے۔ اس نے مجھے جیسے کسی سہارا دے کر اپنے بائک پر بٹھایا، مجھے میرے ہاسٹل لے کر آیا۔ جب مجھے واچ مین نے دیکھا، وہ پہچان گیا کہ وہ رات بھر کے پریشان تھے کہ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے، اسٹوڈنٹ تھا ہاسٹل کا۔ مجھے لے کر گئے، مجھے فوراً سے ڈاکٹر کو چیک کروایا۔ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اس کے اوپر کافی زیادہ اٹیک ہوا ہے کسی چیز کا، پینک اٹیک بھی آیا ہے اور یہ ڈرا بھی ہے کسی چیز کو دیکھ کر۔ میری کلائی کے اوپر ایسے دانتوں کے نشان تھے جیسے مجھے کسی نے بائٹ کی ہے۔ اس نے وہ چیک بھی کیا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس نے مجھے میڈیسن وغیرہ دی، میڈیسن سے میں سو گیا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد جب میں جاگا تو میں کچھ پہلے سے بہتر فیل کر رہا تھا۔ میں نے فوراً سے وہاں پر، وارڈن بھی آ گئے، اسٹوڈنٹس بھی سارے تھے، میرے روم میٹ بھی تھے، میں نے ان کو ساری بات بتائی کہ یہ میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ ان لوگوں نے فوراً سے میرے پیرنٹس کو کال کی، رات کی ان لوگوں نے کال تو کر دی تھی کہ وہ ہاسٹل واپس نہیں آیا ہمارے پاس، وہ لوگ الگ پریشان تھے، وہ لوگ فیصل آباد سے نکلے ہوئے تھے اسلام آباد آنے کے لیے۔ پھر جب انہیں پتہ چلا کہ یہ اس کی حالت ہو گیا، وہ لوگ پہنچے، وہاں سے لیا مجھے اور واپس فیصل آباد لے آئے۔ یہاں پر آ کر ہم لوگوں کے ہی علاقے میں تھے، ایک مدرسہ تھا، تو وہاں کے جو مولوی صاحب تھے، حافظ قرآن بھی تھے اور یہ دم وغیرہ بھی کرتے تھے، ان سے دم کروایا، ان کو بلایا۔ انہوں نے وہ نشان بھی دیکھے جو میرے ہاتھ پر تھے، کسی نے جیسے کاٹا ہوا تھا، کلائی پر جو نشان تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر جنات نے حملہ کیا ہے، اگر یہ گر کے بے ہوش نہ ہوتا انہوں نے اس کو مار دینا تھا۔ جب یہ گرا انہوں نے باقاعدہ اس کا خون بھی چوسا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے دم کیا، میرے پورے جسم میں درد شروع ہو گیا، میں بہت بیمار رہا 1 ماہ، میں ٹھیک ہوتا ہی نہیں تھا، دوائیوں کا اثر نہیں ہوتا تھا، دم کرواتے تھے، دم ٹھیک ہو جاتا تھا، دم سے میں کچھ بہتر ہو جاتا تھا، اٹھ کر چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ ابھی بھی ہاسٹل نہیں گیا، چھٹی لے لی کالج سے کہ بیمار ہوں بہت زیادہ۔ اس کے بعد ایسا ہونے لگ گیا کہ جب میں کچھ نارمل ہوا، اس پینک اٹیک سے باہر نکلا،
ویکنس سے باہر نکلا تو مجھے رات کے وقت کوئی سونے نہیں دیتا تھا. پہلے وہ اندیکھا وجود مجھے بہت ستاتا تھا. سوتا تھا میرے ساتھ شیطانیاں کرتا تھے. کوئی مجھے پیروں سے چھیڑتا تھا, کوئی میرے بالوں کو چھیڑتا تھا, کوئی میرے بازوؤں کو چھیڑتا تھا. میں اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا, نظر کچھ بھی نہیں آتا تھا. 3-4 دن انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا. پھر میرے والدہ جو تھیں انہوں نے میرے پاس قرآن پاک رکھنا شروع کر دیا. قرآن پاک جب انہوں نے رکھنا شروع کیا تو انہوں نے مجھے فزیکلی چھیڑنا بند کر دیا. لیکن آدھی رات کا ٹائم ہوا تو مجھے کوئی آوازیں دے رہا تھا میرا نام لے کر. میری آنکھ کھلی, کمرے کا دروازہ کھلا تھا. کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے صحن میں کوئی بیٹھا ہوا ہے زمین پر. وہ میری طرف ہی دیکھ رہا ہے. اس کی آنکھیں سرخ رنگ کے انگارے ہیں. وہ اتنا خوفناک ہے اور وہ مجھے اشارہ کر کے اپنے پاس بلا رہا ہے. جیسے میں نے اسے دیکھا میری حالت پھر ویسی ہوگی. میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. گھر والے سارے بھاگے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. بھاگے تو میں نے انہیں بتایا کہ صحن میں نے دیکھا ہے اس جن کو, دوبارہ مجھے نظر آیا ہے. میں نے رونا شروع کر دیا, یہ مجھے مار دے گا, یہ ہے وہ ہے. اسی وقت جو میرے بازو پر وہ بائٹ مارک تھا وہ ایسے ہو گیا جیسے اس میں سے بلڈ نکل رہا ہے. وہاں پر فوراً سے پٹی باندھی. امی نے یہ کہا کہ یہ تو کسی عامل کا ہی کام ہے کیونکہ وہ مخلوق اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے, اس کو تنگ کرتے ہیں, چھیڑتے ہیں. ابو نے یہ کہا کہ میں ایک عامل کو جانتا ہوں تو میں وہاں پر اس کو صبح میں لے کر جاؤں گا. رات تو ساروں نے بیٹھ کر میرے پاس گزار دی. صبح میرے ابو 9 بجے کے قریب مجھے اس عامل کے پاس لے کر گئے. کافی زیادہ رش تھا وہاں پر. جب انہوں نے میری حالت دیکھی سمجھ گئے کہ یہ بیمار ہے بہت. فوراً سے انہوں نے پڑھائی کی تو وہ مخلوق میرے اوپر حاضر ہوگی. ابو بتاتے ہیں کہ میرے پورے جسم کو بہت زور سے جھٹکا لگا تھا اور پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, میں نے بھاری آواز میں بولنا شروع کر دیا. میری آنکھیں ریڈ ہو گئیں. پہلے میں نے عجیب و غریب زبانیں بولیں. پھر میں نے وہ جو عامل تھا اس کو بہت زیادہ بری طرح سے بیہیو کیا, اس کو مارنے کی کوشش کی. ان لوگوں نے مجھے جکڑا ہوا تھا. پھر اس جن نے کہنا شروع کیا کہ وہ ایک عفریت جن تھا اور جس جگہ پر نہر پر میں بیٹھا تھا وہاں پر ان کا بسیرا تھا. چونکہ میں رات کو وہاں پر گیا, مغرب کے بعد جنات آزاد ہوتے ہیں, اس نے میرے اوپر حملہ کر دیا. پھر میں بھاگا تو آگے پھر وہی پورے ان کا قبیلہ تھا. پھر وہ انسان کے روپ میں مجھے نظر آیا جو مجھے قبرستان میں لے کر گیا. مجھے وہ مارنا چاہتے تھے. ابھی بھی وہ میرے پیچھے لگا ہوا تھا اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اسے جن نے یہاں سے میری کلائی سے خون چوسا ہے اور جب وہ ایک دفعہ کسی کو اس طرح سے نقصان دے دیں تو پھر وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. خیر انہوں نے پھر پڑھائی کی, کچھ جلا کر اس کا وہ سارا جو دھواں تھا میرے پورے جسم پر دیا. جیسے لگ رہا تھا جیسے میرے پورے جسم میں کرنٹ لگ رہا ہے. پھر ایک دم سے جھٹکا لگا, میں بے ہوش ہو گیا. انہوں نے یہ کہا کہ اس کو 3 دن لگاتار دم کروائیں. 3 دن لگاتار دم ہوا, وہ عمل ہوا جو بھی تھا. اس کے بعد کہیں جا کر میں ٹھیک ہوا. آج اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں. میں دوبارہ پڑھائی کنٹینیو نہیں کر سکا. پڑھنا شروع کرتا ہوں تو میرے دماغ پر بہت زیادہ بوجھ سا پڑنے لگ جاتا ہے. میرے کندھے بھاری ہو جاتے ہیں. کوئی کام بھی میرے سے ٹھیک سے نہیں ہوتا. شروع میں 2-3 سال پہلے بہت آوازار رہتا تھا. کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا, کسی سے بولنے کو دل نہیں چاہتا تھا. پھر وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ میں کچھ نارمل تو ہوا, لیکن اب بھی کبھی کبھار مجھے کچھ سائے ہیولے نظر آتے ہیں. یہ میری زندگی کی ایسی کہانی ہے جس کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا. اور آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے اور میں بھی اپنی زندگی میں نارمل ہو سکوں. کیونکہ میں جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہوں بہت رکاوٹ آتی ہے میرے اس کا. میں میرے سے ہو ہی نہیں سکتا. میرا خود اپنا آپ میں ساتھ نہیں دے سکتا اس چیز کا. یہ میری ایک اسٹوری تھی. بہت شکریہ ثاقب آپ کا. میرے سبھی سننے والوں کی بھی آپ کے لیے دعا ہے اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ آپ کی اس مصیبت کو جلدی سے ٹھیک کرے اور آپ اپنی زندگی میں نارمل ہو سکیں. کبھی بھی ایسی جگہوں پر رات کے ٹائم نہیں جانا چاہیے جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو. خاص طور پر جو نہریں ہیں یہاں پر جنات کے بسیرے ہوتے ہیں, پانی پر بہت جنات کے بسیرے ہوتے ہیں. اپنی حفاظت کیا کریں کیونکہ حفاظت بہت سی مصیبتوں سے آپ کو بچاتی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز, اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheen57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. لسنرز کل کی ایپیسوڈ جو ہوگی وہ سیٹرڈے نائٹ اسپیشل ایپیسوڈ ہوگی کیونکہ میں نے اپنے چینل پر ایک گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے جو کہ بہت اچھے, بہت فیمس سٹوری ٹیلر ہیں اور ابھی میں ان کا نیم ریویل نہیں کری, یہ سرپرائز ہے. تو کل کی سٹوری آپ لوگوں نے بالکل بھی مس نہیں کرنی کیونکہ سیٹرڈے نائٹ اسپیشل کی ایک بہت زیادہ
اسپیشل اور ہارر ایپیسوڈ ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اور اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے, ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.